جیسے سونار دھات کے ٹکڑوں کی اصلاح کرتا ہے، ایسے ہی استاد طالب علم کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ استاد طالب علم کی کردار سازی اور اس کی شخصیت سازی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی استاد کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انما بعثت معلما فرما کر اپنے آپ کو بحیثیت استاد اور معلم متعارف کروا کے اساتذہ اکرام کی تکریم اور تعظیم اور ان کے مرتبے کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ استاد کی تکریم اور تعظیم کا یہ عالم کہ صحابہ اکرام جب حضور کی مجلس علم میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ادنا سی جنبش سے اڑ جائیں گے، ہمہ تن گوش ہو کر حضور کی بات سماعت کرتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ، حافظ قرآن، مفسر اور کاتب وحی، ایک جنازہ پڑھنے آئے۔ جنازے کے بعد ان کی سواری لائی گئی اور اس خچر پر بیٹھے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی سواری کی رکاب تھام لی۔ سیدنا زید بن ثابت نے انہیں کہا آپ ہٹ جائیے، تو حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں فرمانے لگے مجھے رکاب تھامنے دیجئے، کیونکہ اہل علم کی عزت ایسے ہی کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس سجدی تو ایسی باوقار مجلس ہوتی تھی کہ طلبہ اس میں کتاب کا ورق بھی اتنا آہستہ الٹتے تھے کہ اس کی آواز سے بھی ہمارے استاد امام مالک کی سمع خراشی نہ ہو جائے۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کے دربار میں کوئی اہل علم، کوئی معلم استاد آتا تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بعض وزراء نے کہا عالی جا آپ کھڑے نہ ہوا کریں ان اساتذہ کی عزت اور وقار کے لیے، اس سے سلطنت کا رعب چلا جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ وہ فرمانے لگے اگر ایک عالم دین، ایک استاد، ایک معلم کی تعظیم اور تکریم کرنے سے سلطنت کا رعب جاتا ہے تو چلا جائے۔ یہ احترام کا سبق انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے مامون حضرت امام ترمذی کے پاس پڑھتے تھے، تو ایک مرتبہ تاخیر سے آنے پر استاد نے مارا اور رونے لگ پڑا۔ اتنی دیر میں ایک وزیر آ گیا اور اس بچے کو بلایا۔ وزیر سے گفت و شنید کے بعد جب مامون واپس آیا، استاد نے پوچھا کہ میرا گمان تھا کہ تم نے وزیر کو میری شکایت ضرور لگائی ہوگی، لیکن تم نے تو میرے متعلق بات ہی کوئی نہ کی۔ تو مامون کہنے لگا کہ میرے باپ کی مجھ سے توقع یہ ہے کہ میں اپنے استاد کا بے ادب نہیں ہو سکتا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی بے ادبی کا خود دوسروں کے سامنے اظہار کر دوں۔ میرے باپ نے مجھے یہ پڑھایا ہے کہ من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، جس شخص نے ہمیں ایک حرف بھی پڑھایا ہم اس کے غلام ہو گئے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر اور پاکستان میں بھی اساتذہ پر تشدد کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال یہ ہے برطانیہ جیسے ملک میں 2010 میں 1,61,000 طلبہ نکالے گئے اساتذہ پر تشدد کرنے کی وجہ سے۔ امریکہ میں تو 7% اوسطاً طلبہ اس وجہ سے نکالے جاتے ہیں کہ وہ اساتذہ پر تشدد کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں 2008 تک 55,000 طلباء کو نکالا گیا
اساتذہ پر تشدد کرنے کی وجہ سے۔ پاکستان میں بھی اب خال خال ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ تشدد صرف یہی نہیں کہ لاتوں اور گھونسوں اور ڈنڈوں سے مارا جائے، ایسا بھی کرتے ہیں یہ طلبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ پر آوازیں کسنا، ان کے برے القاب ڈال لینا، یہ بھی ان کی بے ادبی ہے اور یہ بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو سبق پڑھایا، آج بھی آپ دینی مدارس میں دیکھ لیجئے، طلبہ اکرام استاد کے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ اسی بات کو رول ماڈل بناتے ہیں جو جبریل امین نے حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر استاد کا ادب کے حوالے سے ماڈل عطا کیا تھا۔ آج بھی مدارس کے طلبہ اساتذہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، ان کی دست بوسی کرتے ہیں، ان کے نالین اٹھاتے ہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جدید تعلیم کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے اعلیٰ اداروں میں پڑھنے کے باوجود طلبہ اتنے سخت مزاج کیوں ہو گئے کہ ان کے ہاتھ اپنے استاد پر اٹھ جاتے ہیں؟ اتنی جسارت اور اتنی جرأت اور بے باکی ان میں کیسے آ گئی؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کئی عوامل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، استاد کی قدر، استاد کے احترام کے حوالے سے تربیت میں فقدان ہے۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے تعلیم المتعلم امام برہان الدین کی، جو صاحب ہدایہ کے شاگرد رشید ہیں۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ میں تو یہ مشورہ پیش کروں گا کہ ہر ادارے میں، چاہے وہ دینی تعلیم کا ادارہ ہے یا دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہے، یہ کتاب ضرور طلباء کو پڑھانی چاہیے۔ یہ کتاب جہاں علم کی جستجو پیدا کرتی ہے، وہیں اساتذہ کا ادب بھی سکھاتی ہے۔ استاد کو باپ کا درجہ دیں، اور والدین کو چاہیے کہ استاد کے ادب کے حوالے سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں، ان کی تربیت میں یہ بات شامل رکھیں، کیونکہ جو اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا، اس کا علم اسے کبھی فیض نہیں دیتا۔